جب کوئی نوجوان پاکستان میں کاروبار شروع کرنے کی سوچتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری معلومات نہیں ہوتی. اس کے ذہن میں یقیناً کچھ سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کاروبار سے منسلک حکومتی قوانین کیا ہیں، یا پالیسی کیا ہے، یا پھر یہ کہ اسے کس محکمے سے کون سی اجازت درکار ہے. پاکستان میں کاروبار شروع کرنے میں کیا چیلنجز ہیں، سرمایہ کاری تک آسان رسائی کس طرح ہو سکتی ہے. اگر پاکستان میں آپ کو کسی بینک سے رجوع کرنا پڑے تو یہاں شرح سود اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر قرضہ دینے کا بینک کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس سے پہلے سے پیسے ہوں صرف اسی کو قرضہ دو، کسی چیز کو گروی رکھے بغیر. یعنی کسی نوجوان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انٹرپرینورشپ یعنی ذاتی کاروبار کے لیے پیسے کہاں سے ملیں گے؟ اس کا جواب اب بہت سادہ اور آسان ہے. سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ، جہاں سٹارٹ اپس کے لیے گروتھ بھی اور $1 ملین ادارہ بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی. آج او پی ٹی وی گلوبل نے اہتمام کیا ہے کہ ہم آپ کو ملوائیں گے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محبوب الحق صاحب سے، اور جانیں گے ان کامیاب پروجیکٹس کے بارے میں جو سندھ کے لوگوں اور فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے. ان پروجیکٹس میں جن میں مستقبل قریب کے پروجیکٹس ہیں اور سر فہرست اب سندھ انٹرپرائز ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہیں. سندھ میں موجود انکیوبیشن سینٹرز کو بھی سپورٹ کرنا. ہم محبوب الحق صاحب سے بات کریں گے ان تمام پروجیکٹس کے بارے میں جو ان کے ہاتھوں پایۂ تکمیل کو پہنچے. السلام علیکم ناظرین، آپ نے ہماری انٹروڈکٹری رپورٹ میں جیسا کہ ابھی دیکھا کہ آج ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے آفس، اور ہم آپ کو یہاں بتائیں گے آج کے پروگرام میں کہ انٹرپرینورشپ کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے شو میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم نے آپ کے لیے آج جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اپنی فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا نام، ہم بات کر رہے ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محبوب الحق صاحب کی. ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے شو میں. بہت بہت شکریہ سر. محبوب الحق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کریئر کیسے، آپ نے کہاں سے آغاز کیا اور اس فیلڈ میں آنا آپ کا کس طرح ہوا؟ میرا تعلق جی حیدرآباد سے ہے. میرے والدین تھرپارکر میں ڈیپلو سے بلانگ کرتے ہیں، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم لارنس کالج مری سے سینئر کیمبرج کیا، اور پھر میں آئی بی اے کراچی سے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلرز اینڈ ماسٹرز کیا. پہلی میری جاب تھی اینگرو کیمیکلز، اس وقت فرٹیلائزر کی کمپنی، اور وہاں سے اینگرو کیونکہ اس وقت ایک ویل گورنڈ آرگنائزیشن آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی. وہاں 2 سال کام کرنے کے بعد تقریباً مجھے موقع ملا پاکستان اسٹیٹ آئل میں کام کرنے کا. پاکستان اسٹیٹ آئل اس وقت اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنا چاہتی تھی، ریویمپ کرنا چاہتی تھی، ریپوزیشن کرنا چاہتی تھی ٹو گین مارکیٹ شیئر، ٹو گین اٹس لاسٹ گلوری. اینڈ 4 سال وہاں میں نے کام کیا پاکستان اسٹیٹ آئل میں. اس کے بعد ایز این انٹرپرینور میں نے اپنی قسمت آزمائی، میں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا. الحمدللہ دیٹ از ڈوئنگ ویری ویل. اسی لیے آج آپ انٹرپرینورشپ کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جی اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں دیور
looking for people to restructure board of investment, وہاں پہ نئے لوگ ہائر کیے جائیں. تو 2007 میں I joined the board of investment at the federal government level, اور 4 سال وہاں کام کیا. اور وہاں کام کرنے کے دوران احساس ہوا کہ صوبوں میں بھی ان کی انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ہونی چاہیے. سندھ صوبہ سندھ واز دا فرسٹ پروونس ٹو ہیو اٹس اون انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ود دی نیم آف سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ. سو الحمد للہ آئی ایم ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف دی انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ایٹ دی پروونشل لیول. وہاں جب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں سندھ کا ہم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ڈیوائز کر رہے تھے تو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس بسائڈز انرجی ادر نیچرل ریسورسز زراعت کا ایسا شعبہ ہے جس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور کہاں یہ وی ور دی بیسٹ نون سویلائزیشن 5000 ایئرس اگو، اور آج ہم زراعت کے شعبے میں اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر یہ ہم ڈیولپڈ ورلڈ میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. ڈیولپڈ ورلڈ تو ٹھیک ہے، وہ تو ڈیولپڈ ہے، لیکن انڈیا جیسے ممالک بھی ایگریکلچر پریکٹسز میں ہم سے بہت آگے ہیں. اور انہی چیزوں کو، انہی گیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف سندھ نے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کا قیام کیا، اور اس میں ہمیں مینڈیٹ یہ تھا کہ زراعت کے شعبے میں ماڈرن پریکٹسز، ٹیکنالوجی اور ایفیشنسیز کو کس طرح ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 8 سال اور کچھ ماہ سے میں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ سے وابستہ ہوں، اور ہم نے تقریباً پچھلے 8 سال میں 8 ارب روپے کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ موبلائز کی ہے. تو یہ ہے آپ کا جرنی، آپ کا یہاں تک کا جرنی، ویری امپریسو. اب آپ ہمیں بتائیے کہ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ بیسیکلی ہے کیا؟ ہمارے ان ناظرین کو بتائیے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینورشپ، آپ کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں جس لحاظ سے آپ نے پالیسیز ترتیب دی ہیں. جب بھی کسی شعبے کو فروغ دینا ہوتا ہے تو اس کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. وہ انسینٹیوز فائنینشیل بھی ہوتے ہیں، ادروائز بھی ہوتے ہیں. تو زراعت کے شعبے میں اس کو انویگوریٹ کرنے کے لیے، اس میں ایفیشنسیز لانے کے لیے ہم نے فائنینشیل انسینٹیو دیا کہ وہ لوگ جو زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیں اور بینک لون لے سکیں، تو ان کے جو پروجیکٹ کی جو ڈیٹ ہوگی، جو قرضہ وہ لیں گے، اس کا جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ 3 سے 5 سال کے دے گی. لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت زراعت میں بینکس کی طرف سے اتنی لینڈنگ نہیں تھی. آج الحمدللہ ہم نے کوئی 8 ارب روپے کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ موبلائز کی ہے، اور ان کو ہم نے 3 سے 5 سال تک کے لیے مارک اپ کی سبسڈی دی ہے. تو دس از آر بیسک فنکشن کہ ہم وہ بینکیبل پروجیکٹس جو کہ یہاں کے زراعت کے شعبے میں امپیکٹ لا سکتے ہیں، جن کی ضرورت ہے، جو ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو فل کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم ایز این انسینٹیو مارک اپ کی سبسڈی دیتے ہیں. مارک اپ یعنی کہ جو بینک کا پرنسپل کے علاوہ کا جو پورشن ہوتا ہے اس کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں. گریٹ. اچھا، بہت آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا امپریسو ایک ورک ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا چینل ہے، تو اس حوالے سے کچھ پالیسیز اوورسیز کے لیے بھی ہیں کہ اگر وہ کچھ انویسٹ کرنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ کیا میں سمجھتا ہوں جی یا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں؟ اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، وہاں رہ کے بھی اور واپس اپنے وطن آ کے بھی وہ رول پلے کیا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ حال ہی میں آپ ہی کے چینل پہ ایک انویسٹمنٹ ویبینار ہوا تھا جس میں یو ایس اے کے پرومیننٹ بزنس مین پاکستانی اوریجن کے، اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جنت ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹیو میں. میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے بٹ فارن انویسٹرز کے لیے، جہاں تک میرا مشاہدہ ہے آج تک کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نے یہاں پہ نقصان نہیں کیا ہے جس نے آپریشنز کی، اینڈ دے ہیو میڈ بگ پروفٹس. یہ اگر آپ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، دس ڈیٹا از اویلیبل پبلکلی، آپ اسٹاک ایکسچینج سے دیکھیں
کتنی ملٹی نیشنلز یہاں کام کر رہی ہیں اینڈ دا کائنڈ آف منی دے آر میکنگ. یہ تو پبلک لمیٹڈ ہوگی. ادروائز آلسو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب پاکستانی بزنس مین یہاں پہ کام کرتے ہوئے ان کو موقع ملتا ہے وہ کہیں دنیا میں اور بزنس کرتے ہیں واپس آ کے یہی ان کا تجزیہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک نہیں ہے کاروبار کے لحاظ سے. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سے انسینٹیوز دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا انسینٹیوز ہیں, تو اسپیشل اکنامک زونز پورے پاکستان میں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں اور ان زونز میں ٹیکس بریک ہے, آپ کو ڈیوٹی فری امپورٹ آف پلانٹ اکوپمنٹ مشینری ہے. اس کے علاوہ ایگری بزنس میں درمیانے درجے تک کے شعبہ جات کو یہ مارک اپ کی سبسڈی ہے, اور اس کے علاوہ ہوسٹ آف بینیفٹس ہیں جو کہ یہاں انویسٹرز کو دی جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو یہاں پہ ملٹی نیشنلز کمپنیز یہاں سے واپس جاتے ہوئے نہیں نظر آئیں گی until there is some global reason for them to pull out. آپ جو ملٹی نیشنل یہاں پہ 70 سال پہلے بھی تھی آج بھی آپ کو یہاں پہ بزنس کرتی ہوئی ملے گی, اینڈ دے ہیو ڈن گڈ بزنس ایئر آن ایئر. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت بڑا ایک یہ اپرچونیٹی ہے بیکاز دے آر لائک فارن لوکلس. سو دوز لوکلز ہیو دی ایج ان دی نو ہاؤ. وہ باہر کے جدید جو ٹیکنالوجی ہے جو پریکٹسز ہیں وہ انہوں نے وٹنس کی ہوئی ہیں, وہاں خود دیکھی ہوئی ہیں, اور ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ ان گڈ پریکٹسز کو اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لایا جائے تاکہ ہم بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایکولی کمپیٹ کر سکیں. تو بالکل آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ دس از دی اپرچون ٹائم. اور اس وقت تو although اٹس ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو می, لیکن کنسٹرکشن سیکٹر میں جو انہوں نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں وہ اٹ سیلف ایک اس بات کا ٹیسٹمنی ہے, ثبوت ہے کہ گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیز انویسٹرز ان کو یہاں اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اور ان کو وہ ریئل ٹرمز میں مراد دینا چاہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح آپ نے بریفلی بتا دیا ہمیں اس حوالے سے. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اسی ویبینار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں آپ نے ایک پریزنٹیشن کے اوپر بات کی تھی, تو اگر آپ ون بائی ون ابھی چاہیں اور اس کے اوپر اگر آپ ہمیں کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہیں. جی, اس میں نے ایک تو اسپیشل اکنامک زونز کا آپ کو بتایا کہ یہ پورے پاکستان میں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. اس میں ٹیکس انسینٹیوز ہیں, ڈیوٹی فری امپورٹ ہے. اس کے علاوہ درمیانے درجہ کے زراعت کے شعبے کے جو بزنسز ہیں ان کو یہ مارک اپ سبسڈی سندھ صوبے میں اویلیبل ہے. اور ابھی حال ہی میں کووڈ میں آپ کو پتہ ہے ہم نے ناٹ اونلی آن دی میڈیکل سائڈ اس پینڈیمک کو روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, بلکہ اکنامکلی بھی جو امپیکٹ آنا تھا, ایڈورس امپیکٹ آنا تھا, اس کو بھی کافی حد درجے تک ہم نے کنٹرول کیا ہے. اور اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ایک 35 ارب روپے کا پروگرام مرتب کیا کووڈ کے بعد کی سچویشن سے پوسٹ کووڈ اکنامک ریوائول کے لیے. اور اس 35 بلین کے پیکج میں اباؤٹ 1.2 بلین روپیز آر ایئر مارکڈ فار 2 ایریاز, اور وہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے. ابھی ہم اب تک تو زراعت کے شعبے میں کام کر رہے تھے, لیکن اب سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے پلیٹ فارم سے ہم ٹیک ریلیٹڈ جو انٹرونشنز ہیں اس میں بھی گورنمنٹ نے بجٹری ایلوکیشن کی اور ہم وہ اس کو رول آؤٹ کریں گے, جس میں بزنس انکیوبیشن جہاں پہ بزنسز کی ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے, ان کی مینٹورنگ کی جاتی ہے, ان کو انکیوبیشن سینٹرز کو بھی آپ سپورٹ کریں گے. بالکل انکیوبیشن سینٹرز کو اکراس سندھ, نہ صرف کراچی میں بلکہ ہمارا کراچی میں ویسے کتنے ہیں محبوب الحق صاحب اس وقت انکیوبیشن سینٹرز؟ اس وقت کوئی 10 سے 11 انکیوبیشن سینٹرز آپ لسٹ میں ہیں, لیکن جو افیکٹولی کام کریں وہ 4 سے 5. آپ نام لینا چاہیں کہ یہاں اس میں سب سے جن کی کارکردگی سے بھی آپ متاثر ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اوکے یہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے انٹرپرینورشپ کو فروغ دینے کے حوالے سے؟ جی, اس میں ٹاپ پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا. تو انہوں نے 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز اینڈ اسلام آباد میں اپنے انکیوبیشن سینٹر بنائے ہیں.
दैट इज़ वन ऑफ देम, NIC एट NED यूनिवर्सिटी कराची. बिल्कुल. और उसके बाद नेटसॉल है, I2I है, सीड्स है. तो मुख्तलिफ हबीब यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर्स है, यूनिवर्सिटी रिलेटेड इंक्यूबेशन सेंटर्स है जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हैंड होल्डिंग की जाती है बिज़नेस करने में और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने के लिए. तो ये इंक्यूबेशन सेंटर हमारा कोशिश यही है कि हम इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को सपोर्ट करें और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस वाइल सपोर्टिंग दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स हम फिर जहाँ देखेंगे ज़रूरत है वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में भी सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, क्योंकि अभी तक जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं दे आर जेनेरिक इन नेचर. हमारी इग्नाइट जिसने ऑलरेडी इंक्यूबेशन इग्नाइट सेंटर्स के अंडर ही काम कर रहा है जो NIC तो जी अब उनके तजर्बे के बेस पे एक हेल्थ टेक में इंक्यूबेशन सेंटर स्पेसिफिक और एक फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, ये दो ठीक है. इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिसपे हम इग्नाइट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स ग्रेट. और उनको हम स्टैब्लिश करने में फाइनेंशियली एंड अदरवाइज जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी उसमें हम भरपूर किरदार अदा करेंगे. और उम्मीद यही है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम एक रोबस्ट किस्म का इंक्यूबेशन प्रोग्राम यहाँ रोल आउट करें जो कि मार्केट की नीड्स के मुताबिक बिल्कुल. बेरोज़गारी के जो मौक़े हैं, मतलब रोज़गार के मौक़े फ़राहम हों, ये सारी चीज़ें. और नो डाउट हम आपके तमाम प्रोजेक्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का. नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम महबूबुल हक साहब से उनके उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो इनके अंडर हुए, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर महबूबुल हक साहब हमें प्राउडली बता सकते हैं कि ये इनके ज़ेरे साया हुए हैं. ब्रेक के बाद यहाँ से ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. महबूबुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. अब हम उनसे बात करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो महबूबुल हक साहब के ज़ेरे साया, उनके एज मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनको तरतीब देने में, इनके फ़रोग़ के अंदर एक अहम किरदार अदा किया. सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे डे फ्रेश के बारे में. जी. सो अच्छा कि आपने इन सक्सेस स्टोरीज़ का जिक्र किया. ये एक आपको उम्मीद दिलाते हैं, एक हिम्मत दिलाते हैं. तो डे फ्रेश अगेन it was a startup, you can say, in the agri-dairy sector. They started with 250 animals and they imported Australian cows. बल्कि मैं वो देख भी रही थी आपका इसी के ऊपर रिसर्च करते हुए कि बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप जो उन लोगों के लिए, ताकि लोग एक इंस्पिरेशन ले सकें कि डे फ्रेश की कामयाबी का सफ़र, जो उनका बेबी स्टेप था, कैसे आपके पास आए, कैसे आपने उनको सपोर्ट किया और इतना बड़ा ब्रांड जो है वो किस तरह बना. जी, it is very interesting. So I met the Day Fresh sponsors back in 2008-9. Okay. And this was the time Pakistan was going through energy crisis, big time. लोड शेडिंग होती थी शहरों में. ये तो देही इलाकों में तो आज भी है, लेकिन शहरों में उस वक्त भी 6-8 घंटे बिजली नहीं होती थी. और they were mainly related to textiles. Okay. And they wanted to diversify, ताकि अगर ये टेक्सटाइल सेक्टर में नहीं बिजनेस हो पा रहा तो कहीं और से तो आमदन हो. तो इनको मैंने एडवाइस किया कि दे शुड लुक एट द एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके. एंड अच्छा, मतलब आइडिया भी आपका था. विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डेयरी इज़ अ टफ बिजनेस, बट देन दे सेड कि दिस इज़ वेयर वी नीड क्वालिटी मिल्क. आप देखें कि हमारे इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, हम दुनिया के 4-5वें बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं, लेकिन प्रोसेस्ड या जो पैस्चराइज्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो मिल्क की हैंडलिंग है आफ्टर मिल्चिंग, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है. और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का तो बिल्कुल ही कोई ख्याल नहीं किया जाता. मीट नहीं करते उन उसूलों को. और फिर उसमें मिलावट से लेके मसनूई दूध और हर चीज़ शामिल. तो इन्होंने एज अ ट्रायल शुरू में 250 जानवर इंपोर्ट किए. और रीज़न यही था कि प्योर ब्रीड इंपोर्ट करें. और दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि जी यील्ड जानवर की ज़्यादा हो. ये उस ज़माने की बात है जब अभी भी भैंस जो बफलो है
اس کا دودھ دن میں میکسیمم 8 لیٹر ہوتا ہے، اور جو گائے ہے وہ 12 سے 14. یہ 2008-9 جب یہ ڈے فریش کنسیو ہوا تھا تو دے امپورٹڈ آسٹریلین کاؤز. ان کی ایوریج یعنی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہے، وچ از اباؤٹ 20 to 24 لیٹرز پر ڈے، کیونکہ 12 یا 8 کی جو آپ نمبرز لے لیں تو اس سے ڈبل ہی ہے تقریباً. تو امپورٹ کیے. اینڈ سب سے بڑی جو ڈفرینسیشن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ملکنگ پارلر، آٹومیٹڈ ملکنگ مشین بھی ساتھ میں انسٹال کی. اینڈ دے انویسٹڈ اے لاٹ آف منی ان دیئر کولڈ چین، کہ جی دودھ ایک 4 ڈگری ٹیمپریچر پہ جس پہ وہ اس کی کوالٹی انٹیکٹ رہتی ہے، اس پہ انہوں نے انویسٹ کیا. اور ان کی اپنی ریٹیل آؤٹلیٹس بھی ہیں. تو ہمارے زراعت کے شعبے کا ایک اور جو بڑا پرابلم جو اس بزنس کے تھرو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم زراعت اپنی جو ایگری پروڈیوس ہے اس کو ریٹیل نہیں کرتے، اس کو مڈل مین کو دے دیتے ہیں یا ہول سیل میں بیچ دیتے ہیں، اپنے برانڈز نہیں ڈیولپ کیے. تو دودھ تو کراچی میں کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی ڈیری کی کیٹل کالونی ہے، لیکن کیا وہ برانڈ ہو کے کنزیومر تک خود پہنچا رہے؟ نہیں، وہ تو ہول سیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا آدھے سے زیادہ منافع جو ہے وہ مڈل مین کو دیتے ہیں کہ بھئی اب تم جا کے کماؤ. تو ڈے فریش نے وہ ایک کلیشے بھی بریک کیا کہ جہاں انہوں نے کنزیومر تک خود پہنچے سو دیٹ دے میکسیمائز دی پروفٹس آلسو. تو ہمارے یہاں زراعت کے شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر جو کوئی فارمر بھی ہے یا گروور بھی ہے تو وہ منڈی تک پہنچا دیتا ہے. اب دیر از اے گروئنگ ٹرینڈ کہ لوگ اپنے فارمز کی پروڈیوس کو شہروں میں لے کے آ رہے ہیں، ای کامرس کے تھرو اس کو بیچ رہے ہیں، برانڈز ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہی اب ہمارا بھی رجحان ہے. ہمارے پاس جو گروورز آتے ہیں کہ جی ہم کس طرح بہترین ہے، تو ہم کہتے ہیں جی آپ اپنی جو پروڈیوس ہے اس کو گریڈ کریں، اس کو پیکج کریں اور پھر کنزیومر تک پہنچائیں. تو یہ ان لائنز پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. دیٹس گریٹ. مینگو فیسٹیول آپ کا حیدرآباد کا LTF ہے، کچھ ان پروجیکٹس کے اوپر بھی بات کیجیے. یہ وہ ایونٹس ہیں جس میں کسی بھی شعبے کو فروغ دینا ہوتا ہے تو آپ ایگزیبیشنز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، ان کے ڈسمنیشن کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو LDFA ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2011 جب زراعت کے شعبے کی کوئی ایسی ایگزیبیشن ہوتی نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو اٹ واز ناٹ اے ریگولر فیچر. سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے یہ ایک پائلٹ کیا تھا پروجیکٹ، اور آج پرائیویٹ سیکٹر اس قسم کی ایگزیبیشنز کر رہا ہے وہاں پہ، جو کہ ہمارے ایگری کمیونٹی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ جدت شیئر کرتے ہیں، نالج شیئر کرتے ہیں، اپنے چیلنجز شیئر کرتے ہیں، اور پھر اسی چھت کے نیچے ان چیلنجز کا سلوشن بھی ان کو ملتا ہے. تو مقصد یہ تھا اس ایونٹ کا، حیدرآباد میں مینگو شو کرنے کا. یہ وہ کڑی ہے کہ ہم اس LDFA کو پہلے کراچی میں منعقد کراتے تھے، پھر ہم نے کہا جی وی شوڈ ٹیک اٹ ٹو ویئر ریئل ایگریکلچر از. تو حیدرآباد میں آموں کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں پہ ایک ایکسپو سینٹر کافی دنوں سے بند پڑا ہوا تھا، 8-10 سالوں سے. اس کو ریوائیو بھی کرنا تھا، اور پھر فارمرز کو انکریج کرنا تھا کہ وہ اپنی پروڈیوس لے کے آئیں اور خود بیچیں. بالکل. تو بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے نا ایک ایسی جگہ پہ حیدرآباد جیسے شہر کے اندر اس طرح کی ایگزیبیشن کو کرنا، اور آبویسلی وہاں کے لوگوں کو بھی ایکسپوجر ملتا ہے، وہ لوگ کانٹیکٹس میں. ایگزیکٹلی. جی آج اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا، بریلینٹ. وہ ایونٹ میں جو فارمرز ہیں ان میں سے 2 وہ فارمرز ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر دبئی میں ایکسپورٹ کیا. تو میرے لیے وہ 2 فارمرز، although there are thousands of farmers، لیکن وہ 2 جو ہیں وہ مشعل راہ بنیں گے باقی جو فارمرز ہیں. سو ہماری کوشش بھی یہی کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو جی ایسے ہوتا ہے. کتاب پڑھنا الگ ہے، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھنے سے زیادہ انسان کو انکریج بھی ہوتا ہے، انسپریشن بھی ملتی ہے. ایگزیکٹلی، آئی کمپلیٹلی ایگری. یہاں میں آپ سے ایک سوال ان تمام باتوں سے ہٹ کر کرنا چاہوں گی.
پرسنلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ سندھ ڈیولپمنٹ انٹرپرائز فنڈ جو ہے اس کو تھوڑی سی اور عام میسز تک پہنچنے کے لیے، اپنے میسیج کو بالکل کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں آسان زبان میں گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو مزید کوئی پبلسٹی کیمپین، پروموشن کیمپین، مطلب عام لوگوں کو زیادہ پتہ چلے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتہ. دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو آج اس انٹرویو میں نہیں بیٹھے ہوتے. مقصد یہی ہے میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، اور یہ تمام عوام سندھ کے جو عوام ہے کیونکہ اٹس اے ونڈرفل تھنگ پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری جہاں پہ ہمارے بچے جب ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں، پریکٹیکل لائف سے نکلتے ہیں، میں جاتے ہیں، تو ان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نوکری کس طرح تلاش کریں. تو آپ نے انکیوبیشن سینٹرز کی بات کی، اس کی بات کی، تو میرے پرسنلی ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ آؤ، انوویشن کے ساتھ آؤ، اپنے آئیڈیاز لے کر آؤ، اور ویری سمپل ڈیفینیشن کہ جس سے آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو سہل بنا سکتے ہو. ویری سمپل ڈیفینیشن. تو آپ کو میرے خیال میں بہت ایک پراپر ایک پروموشن کیمپین لانچ کرنا چاہیے بالکل، جس میں سب لوگوں کو پتہ چلے یار کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے، بیکاز یوزلی ہم اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور ہمارے پرسنلی ان مائی پوائنٹ آف ویو یونیورسٹیز کے اندر جانا چاہیے، جو آپ کے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جا کے ورک شاپس کروائیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوں، اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے. سو مے بی ماسٹرز کو نہ پتہ ہو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کا، لیکن جو ریلیونٹ لوگ ہیں، فار ایگزامپل SCDF کا لانچ IBA سکھر سے ہوا تھا. اچھا. اور ہم بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں وتھ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا. وہاں پہ ہم نے 2017 میں انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کیا تھا. اور میں آئی ایم اے فرم بلیور آف اکیڈمی اینڈ بزنس لنکیجز، جہاں پہ اکیڈمیا آپ کو سلیوشنز دے، نہ کہ باہر کے ممالک سے ہم ٹیکنالوجی لائیں. مے بی وہ ٹیکنالوجی ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بالکل، اور ہمارے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں ہمارے بچے، صرف اور صرف ان کو اپرچونیٹیز ملنے کا، ان کو جسٹ ایک سپورٹیو ہینڈ کی ان کو ضرورت ہے. اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ حکومت سندھ اس بات سے جس کہتے ہیں بہت ہی زیادہ اس بات کا ان کو احساس ہے، ہماری لیڈرشپ کو، اور تبھی ہمارے تجربے سے سیکھتے ہوئے، SCDF کے تجربے سیکھتے ہوئے، یہ ٹیکنالوجی میں جو انٹرونشن ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طرح اپنی عوام کو اسٹرینتھن کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ان کو وہ مواقع فراہم کرے بالکل، جو اسپیشلی آپ کی ینگ جنریشن ان کو. اور تو انشاءاللہ ہم یہ اپنا جو انکیوبیشن کا پروگرام ہے نیکسٹ منتھ رول آؤٹ کریں گے. اس کے بعد ان اسٹارٹ اپس کی فنڈنگ بھی اس میں انوالوڈ ہے. پھر اس میں ڈیجی اسکلس کی ٹریننگ عام پبلک کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر میں بڑے ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی ڈیجیٹل اسکلس کو شارپن کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم ایک پروونس وائڈ چیلنج لانچ کریں گے جس میں آپ آئیں، اپنے بزنس آئیڈیاز دیں، اور وہ ایک سلیکشن پروسیس کے تھرو گزریں گے. اس میں سے جو ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 ہوں گے ان کو وہی فنڈنگ جیسے کی جائے. انکیوبیشن سینٹر میں ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں ہم نے نہ صرف انکیوبیشن سینٹرز کراچی، لاہور، اسلام آباد ان سے کنیکٹ ہونے، بلکہ ہم نے ریجنلی بھی دبئی، مڈل ایسٹ، انڈیا، ان ممالک سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا. چائنا از waiting for us to rise and reach out to them. تو ہم ان سب سے کولیبریٹ کریں گے، اور جو ویژن ہے حکومت سندھ کا کہ اس کو ایک ورلڈ کلاس انکیوبیشن پروگرام بنائیں، اور اس میں اوورسیز پاکستانیز کین پلے ویری وائٹل رول. لاسٹ ٹائم جب ویبینار میں بھی یہی بات ہوئی تھی، there were people from the tech sector، اور میں نے ان سے وہاں گزارش کی تھی کہ جی وہ بالکل آگے آئیں، اور ہم
مل کے اس پروگرام کو ایک سکسیسفل پروگرام بنائیں. بالکل ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم تو اب بالکل آپ کے ساتھ ہیں آپ کے آگے کے پروجیکٹس میں ایز اوورسیز پاکستانیز کا ریپرزینٹیو چینل. لاسٹ میں بس میں آپ سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کوئی پازیٹیو میسیج ایز مینیجنگ ڈائریکٹر آف سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ اپنی یوتھ کو اپنے لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو. جی میں علامہ اقبال کا ایک شعر کہوں گا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اینڈ آئی ٹیل یو کہ آئی ہیو سین لاٹ آف پوٹینشیل ان آر یوتھ اینڈ we are one of the lucky countries that has a sizable population, over 60%, which is between the ages of 15 and 24. It's a big asset, and we are there as an enterprise development fund, as an institution of government of Sindh, to support and facilitate our youth. So تھینک یو سو مچ، بیسٹ آف لک آپ کو بھی. اور بہت شکریہ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کہ کس طرح سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور آئیے آگے بڑھیے، ان لوگوں کی ہیلپ کیجیے، آئیے یہاں پہ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ. اس طرح نہ صرف آپ اپنی زندگی آسان بنا سکیں گے بلکہ اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کی جو آپ کے ساتھ منسلک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا. صوبیہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.